السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ وقال تعالی: أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک دائما ابدا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، قابل احترام، جو آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت پائی ہے، جس میں سے ایک تو سورہ ابراہیم کی آیت شریفہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور جب کہ ڈرانے والے بھی تمہارے پاس آئے۔ تو یہ خطاب اللہ جہنمیوں سے فرمائے گا کہ جب جہنمی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے آخرت دیکھ لی، جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے: ربنا اخرج منہا، پروردگار ہمیں جہنم سے نکال دیجیے۔ اگر آپ ہمیں جہنم سے نکال دیں تو ہم وہ عمل کریں گے جو اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، نیک بن کر ہم تیرے پاس آئیں گے۔ اللہ فرمائے گا: کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی؟ اگر اس زندگی کو سنوارنا چاہو تو سنوار سکتے تھے،
آخرت بنانا چاہو تو بنا سکتے تھے۔ تو ان آیات میں ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف زندگی کس قدر انسان کی عظیم نعمت ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ ایک دفعہ اگر زندگی ہاتھ سے نکل گئی، دنیا کی کوئی طاقت دوبارہ نہیں لا سکتی۔ بزرگان محترم، اسی مناسبت سے آیتوں کے بعد جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، خصوصیت سے جن میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عظیم و شان نعمتوں کا احساس دلایا، اور یہ 5 نعمتیں بھی ایسی ہیں جو عارضی ہیں، ٹیمپروری، ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ تقریباً کئی دفعہ یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، آپ نے سماعت فرمایا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے نعمتوں کا ذکر فرمایا وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ فرمایا کہ اغتنم، غنیمت جانو، غنیمت سمجھو۔ اگر یہ نعمتیں تمہارے ہاتھ میں ہیں تو ان سے غافل ہونا انتہائی محرومی والی بات ہوگی، اور ان کی قدر نہ کرنا انتہائی ناشکری والی بات ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں نعمتیں ہیں یا ان میں سے کوئی بھی نعمت ہے تو اس نعمت کے زائل ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا کہ جن میں پہلی نعمت جس کا تذکرہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ جو جوانی کے دور میں ہے، جوانی کی دیوانگی میں، یا جوانی کے جوش میں، یا جوانی میں کھو کر مگن ہو کر کہیں وہ اس سے غافل نہ ہو جائے، یہ جوانی ایک دن ختم ہونے والی ہے، کہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا جوانی ہے قدر کر لو، بڑھاپا آنا یقینی ہے۔ جتنے بوڑھے ہیں جوانی ہی سے گزرے ہیں، ہر کسی پر کہ جن کے بال سفید ہو گئے، عمر دراز ہو گئی، جوانی کا بھی ایک دور آیا تھا، لیکن پوچھئے ان سے کہ جوانی کس قدر جلد ان سے رخصت ہو گئی، اور کس قدر جلد جوانی کا دور ان سے ختم ہو گیا۔ ایک خواب کی طرح قوت کا زمانہ، توانائی کا زمانہ، شباب کا زمانہ، تو آج انہیں احساس ہوگا اگر دنیا بھر کی دولت ہے، خرچ کرنے سے بھی وہ جوانی لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ اللہ کی طرف سے عارضی طور پر یہ نعمت ملتی ہے، اور جوانی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ انسان اگر اس نعمت کی قدر کر لے، اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام پا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں جوانی کی اہمیت پر روشنی ڈالوں، حدیث پاک کو مکمل کر کر پھر اس عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 5 چیزیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرمایا دوسری چیز ہے، دوسری نعمت ہے کہ جس کو غنیمت جاننا چاہیے، وہ صحت کا قبل سقم، وہ صحت کا زمانہ ہے، تندرستی کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ بھی عارضی ہے۔ دنیا ہے، کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آج جو صحت ہے کل بھی سلامت رہے۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ ہمیشہ صحت سلامت رکھے، لیکن صحت کا زمانہ اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے،
زمانے صحت میں بندہ جس قدر جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، عبادات بجا لا سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، وہ بیماری کے دور میں نہیں گزار سکتا۔ بے شمار مثالیں ہمارے آگے ہیں کہ صحت کا زمانہ، اگر ہم نماز کی بات کہیں تو بندہ آسانی سے قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حلال کمانے کے لیے جد و جہد کر سکتا ہے، بے شمار خدمات انجام دے سکتا ہے، خواہ دینی ہو یا دنیاوی۔ وہی جو بیمار ہیں، مریض ہیں، کمزور ہیں، اور ایسی کمزوری، ایسا بڑھاپا کہ جس میں صحیح طور پر رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، چل کر طواف نہیں کر سکتے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ نہیں سکتے، یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے کہ صحت یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بعد بندے مومن کو ملنے والے اللہ کی طرف سے اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو صحت ہے، تندرستی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اکثر لوگ جن دو نعمتوں کے سلسلے میں غفلت میں مبتلا ہیں، بے خبری میں مبتلا ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہیں، ناشکری میں مبتلا ہیں، ناقدری میں مبتلا ہیں۔ فرمایا ایک نعمت تو صحت ہے، تندرستی ہے، اور فرمایا دوسری نعمت والفراغ، فرصت کے لمحات ہیں۔ تو جو 5 چیزیں جن میں دوسری چیز فرمایا صحت کی قدر کرو بڑھا بیماری کے آنے سے پہلے، اور فرمایا تیسری نعمت ہے وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے، اللہ نے مال جیسی نعمت دی ہے، امیر بنایا ہے، تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ انسان اپنی محنت سے امیر نہیں بنتا، ورنہ محنت کرنے والے تو غریب زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ جسے چاہتے ہیں انہو ہوا اغنا و اقنا، جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے۔ جب اللہ نے مال جیسی نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرو فقر و فاقے کے آنے سے پہلے۔ ایک تو فقر و فاقہ وہ ہے جو زندگی میں آ جائے، جیتے جی کتنے امیر ترین خاندان امیر، مگر ایک وقت وہ بھی آیا روٹی کے لیے محتاج ہو گئے، دانے دانے کے لیے محتاج ہو گئے، اور کس طرح ان کی اولاد فقر و فاقے کی زندگی بسر کرنے لگی۔ تو جب اللہ پاک نے دولت جیسی نعمت دی ہے، مال جیسی نعمت دی ہے، تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ جہاں حقوق ہیں جو اس مال پر عائد ہیں، اللہ سے ڈر کر ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور اس مال جیسی نعمت کو حاصل کرنے میں اور خرچ کرنے میں حلال راستہ اختیار کرے، حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک تو فاقہ وہ ہے جو زندگی میں آئے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی امیر ہو، کھرب پتی ہو، مگر صرف موت تک ہے، موت آ جائے تو اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں، کہ 1 روپیہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، تو اس گھڑی کے آنے سے پہلے جتنا آخرت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لو۔ یہ مالداری کی قدر ہے۔ یہ مت کہو کہ میرا مال، میری دولت، بس اس وقت تک ہے جب تک آنکھ بند نہ ہو جائے۔
آنکھ بند ہونے کے بعد ابھی اس کا مال نہیں، اس کے وارثین کا مال ہے۔ اور فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نعمت یہ ہے، فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے فرصت کے جو لمحات دیے ہیں مشغولیت سے پہلے ان کی قدر کر لو۔ آج اگر فرصت کے لمحات ہیں، جتنا ممکن ہو اللہ کی عبادت میں، حلال کمانے میں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں، آخرت کے سنوارنے میں ان فرصت کے لمحات کو لگاؤ۔ فرصت کے لمحات مل گئے، اب انہیں برائیوں میں، نافرمانیوں میں، گناہوں کے کام میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ آج کے فتنوں میں ایک عظیم ترین فتنہ، دجالی فتنہ موبائل ہے، کہ جس میں انسان خواہ اپنے قیمتی سرمائے کو تباہ کر رہا ہے۔ نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ جمعہ دیکھ رہا ہے، نہ رمضان دیکھ رہا ہے، نہ قیمتی اوقات دیکھ رہا ہے، بلکہ اللہ کے گھر میں بھی بیٹھ کر وہ گویا اس فتنے میں مبتلا ہے، اور اس طرح اپنے قیمتی سرمائے کو ایک فتنے کے لیے اور ایک فضول چیز کے لیے تباہ کر رہا ہے۔ وہی اگر فرصت کے لمحات مسلمان تلاوت میں گزارتا، وہ وقت اس کے لیے قیامت کے دن کس قدر کارآمد ہوتا۔ وہی مسلمان اگر ذکر میں گزارتا، حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا کہ اس وقت پر افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا۔ تو سوچئے کہ آج نہ دن میں اللہ یاد آتا ہے، نہ رات میں اللہ کی یاد ہے، نہ درود و سلام ہے، اور نہ تلاوت ہے، نہ سورہ یاسین ہے، نہ سورہ واقعہ ہے، نہ سورہ ملک ہے، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی رکوع ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے۔ قدر کرنے والوں نے اتنی ایک ایک لمحے کی قدر کی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 4 اماموں میں ایک مشہور و معروف امام ہے، باوجود فقہی مشاغل کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا استنباط کرنے کے، ایک ایک آیت سے کئی مسائل نکالنے کے، روزانہ 300 رکعت نفل نماز اہتمام سے ادا کیا کرتے تھے۔ فرض کی بات نہیں، آج 2 رکعت فرض پڑھنا مشکل، 4 رکعت فرض پڑھنا مشکل۔ یہاں فرائض کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرائض و سنن کی پابندی کے ساتھ مزید 300 رکعت روزانہ نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے فقیہ ہیں، باوجود بڑھاپا کا زمانہ ہے، فقہی مشاغل ہیں، مگر پھر بھی روزانہ 200 رکعت نفل نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کی اتنی قدر کی کہ زندگی کو غنیمت جانا، فرصت کے لمحات کو غنیمت جانا، اور اپنی زندگی کو، فرصت کے لمحات کو، جوانی کو دین کی خدمت میں، حدیث کی خدمت میں لگا دیا۔ امام یعقوب بن یوسف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، تقریباً ساری زندگی حدیث کی خدمت میں لگا دی، حتیٰ کہ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے کہ پیدل سفر کے فلاں جگہ فلاں محدث ہیں، ان سے جو حدیث حاصل ہو سکے اس کو حاصل کرنے کے لیے میلوں میل آپ پیدل سفر فرماتے، اہل و عیال کو چھوڑ کر، دنیاوی مشغولیات کو، راحت و آرام کو چھوڑ کر قربانی والی، جد و جہد والی زندگی آپ نے گزاری۔
حتیٰ کہ اتنا فاقہ تھا، اگر چاہتے تو دنیا بنانے میں لگا سکتے تھے، جیسے ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر فراخ رہے، عالیشان رہے، ہماری دکان ڈیکوریشن سے آراستہ پیراستہ ہو جائے، اور اسی طرح بے شمار ہمارے لیے راحت و آرام کی چیزیں میسر ہو جائیں۔ اس کے لیے ساری زندگی ہم دوڑ لگاتے ہیں، مگر کبھی اس کی فکر نہیں کرتے کہ میری قبر کشادہ ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، قبر میں جنت کی ہواؤں کا انتظام ہو جائے، جہاں میں چاہوں نہ چاہوں قیامت تک مجھے سونا ہے، یہی میری منزل ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے قبر میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور جہاں نہ کوئی اولاد ساتھ آئے گی، نہ بیوی ساتھ آئے گی، نہ دنیا والے ساتھ آئیں گے، نہ دوست احباب، نہ رشتہ داری، نہ مالداری، نہ دنیا کی سہولتیں ساتھ آئیں گی، بلکہ میرے اعمال کے مطابق قبر میں میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو میں نے اس کی کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ تو امام یعقوب بن یوسف رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی، حتیٰ کہ ایسا فاقہ حدیث لکھنے کے لیے صحیح طور پر روشنی میسر نہیں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ چراغ میں تیل کے کم ہو جانے کی وجہ سے روشنی دھیمی ہو جاتی، اور آپ حدیث کی خدمت میں مسلسل مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روشنی کم ہونے کے باوجود حدیث لکھنے کے سلسلے میں آنکھوں پر زور لگاتے، حتیٰ کہ آنکھوں سے پانی جا جا کر آپ کی بینائی چلی گئی۔ تو جب آپ کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے، اللہ کے دربار میں رونے لگے، فریاد کرنے لگے کہ پروردگار، میں نے اپنی نگاہیں تیرے محبوب کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے لگائی، میں چاہتا ہوں کہ جو حدیثیں میں نے حاصل کی ہیں، سینے میں محفوظ کی ہیں، پوری امانت داری کے ساتھ آنے والے مسلمانوں تک پہنچا دو۔ لیکن مولا، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، اگر تو نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے تو یہ تیری مرضی ہے، میں کوئی شکایت نہیں کر سکتا، مگر اتنی یا اللہ درخواست ضرور کرتا ہوں کہ تو اس بات پر قادر ہے، اگر میری روشنی لوٹا دے تو بقیہ زندگی بھی حدیث کی خدمت میں لگا دوں گا۔ کتنے نوجوان ہیں ساری رات گندی چیزوں کے دیکھنے میں اپنی روشنی تباہ کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں حرام کاری میں، بد نظری میں نگاہیں تباہ ہو گئی، آنکھیں تباہ ہو گئی، کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا آنکھوں کی روشنی دینے والا چھیننے پر بھی قادر ہے، اور یہ روشنی اس نے اس لیے دی، کاش میں قرآن کا دیدار کرتا، قرآن دیکھ کر پڑھتا، قرآن کی آیتوں کو دیکھتا، قرآن کی سورتوں کو دیکھتا۔ کتنے قرآن موجود رہتے ہیں مسجدوں میں، مگر اس قرآن کے اٹھانے والے کتنے نوجوان ہیں، اس قرآن کو دیکھنے والے کتنے مسلمان ہیں۔ ہر گھر میں قرآن کلام پاک موجود ہے، کتنے مردوں کے پاس فرصت ہے، کتنی عورتوں کے پاس فرصت ہے کہ کم از کم روزانہ ایک پارہ صحیح، آدھا پارہ صحیح، پو پارہ صحیح، ایک سورت صحیح، کہ میں دیکھ کر اللہ کا قرآن پڑھ سکوں، اللہ کا کلام پڑھ سکوں، مگر زندگی گزر جاتی ہے، کبھی قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ادھر حضرت یعقوب بن یوسف رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں، حالانکہ نگاہیں موبائل میں تباہ نہیں ہوئی، اور یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں یا فیس بک میں گندی چیزوں کے دیکھنے میں، بد نظری میں ضائع نہیں ہوئی، بلکہ دھیمی روشنی کی وجہ سے حدیث کی خدمت میں مسلسل مصروف رہنے کے وجہ سے اور نگاہوں پر زور دینے کی وجہ سے آپ کی نگاہیں چلی گئی۔
اسی طرح روتے روتے ایک مرتبہ آپ پر نیند طاری ہو گئی، خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پوچھا کہ یعقوب کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی آپ کے حدیث کی خدمت میں لگائی، مگر میری نگاہیں چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ موت کی شام تک اپنی نگاہوں کو آپ کی حدیث کی خدمت میں لگاؤں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب قریب آ جاؤ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آپ کی آنکھوں پر پھیرا، آپ کے چہرے پر پھیرا۔ حضرت یعقوب بن یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میری نیند چلی گئی، میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کی روشنی اللہ نے لوٹا دی تھی۔ تو یہ اللہ پاک نے آپ کے تڑپ کو قبول فرمایا، اور جو دین کا جذبہ تھا، حدیث پاک کی خدمت کا جذبہ تھا، اللہ پاک نے آپ سے کام لیا، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو ان اللہ والوں نے اللہ کے لیے لگایا، آخرت کے لیے لگایا۔ آج بھی جو ہے جن کے کارنامے، جن کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں، اور جن کے ان کارناموں کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ بزرگان محترم، ہر کسی کو فرصت کے لمحات ضرور ملتے ہیں، مگر کتنے مسلمان ہیں کہ ان فرصت کے لمحات کی قدر کرتے ہوئے آج موقع ہے، فرصت ہے، کچھ زیادہ اللہ کا ذکر کر لو، کچھ زیادہ درود پڑھ لو، کچھ زیادہ استغفار کر لو، مرنے کے بعد بندہ ایک ایک سجدے کے لیے ترس جاتا ہے، مگر قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ پانچویں چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو، موت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے۔ زندگی جس طرح برحق ہے، موت بھی برحق ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کی منزل سے گزرنا ہے۔ لاکھ دنیا کی خواہشات اپنے دلوں میں پیدا کرو، لیکن موت سب کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ حضرات، سب سے خوش نصیب اور چالاک وہ ہے جسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ اس سے بڑا عقل مند اور کون ہو سکتا ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے زندگی میں تیاری کر لے، آخرت کو سنوار لے۔ تو یہ پانچ چیزیں، پانچ نعمتیں، ایک ایک نعمت بھی ساتوں آسمان ساتوں زمین سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور خصوصیت سے ان میں پہلی چیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، شبابک قبل حرمک، جوانی کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے، بالوں کے سفید ہونے سے پہلے، دانت جھڑنے سے پہلے، کمزوری کے آنے سے پہلے، دادا بننے سے پہلے، نانا بننے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، جوانی کی قدر کر لو۔ کاش یہ جوانی وہ جوانی ہوتی جس کی فضیلت میرے اور آپ کے آقا نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا، اور گرمی کا یہ عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں غرق ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سارا ہی ڈوبا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم چیختی ہوئی لائی جائے گی، میزان قائم کیا جائے گا،
اللہ بڑے غصے میں ہوں گے، جہنم تاب میں رہے گی کہ کب نافرمان کے حق میں فیصلہ ہو اور میں اس کو اپنا نوالا بنا لوں۔ اس دن ہمارے نبی نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جن میں ایک وہ نوجوان ہے کہ جس نے جوانی اللہ کے لیے اللہ کی عبادت میں لگا دی، جس نے اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، تقوی والی زندگی گزاری، نیکوکار والی زندگی گزاری۔ اگر چاہتا تو زنا میں مبتلا رہتا، اگر چاہتا تو شراب میں مبتلا رہتا، نشے میں مبتلا رہتا، ظلم و ستم میں مبتلا رہتا، نمازوں کے چھوڑنے میں مبتلا رہتا، مگر اس نے جانا جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، جوانی کا دور ہمیشہ نہیں رہے گا، کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں، لہٰذا اس نے جوانی کے دور کو پاک باز بنا لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ رسول کو راضی کیا۔ قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضرات، اللہ اتنا بڑا درجہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے نیک نوجوان، تیرا مقام میری نظر میں 72 صدیقین کے برابر ہے۔ حضرات، جوانی اور جوانی کے اعمال کی فضیلت ایک دو نہیں، سینکڑوں جگہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، لیکن وہی جوانی آج برباد کرنے کے لیے برے اعمال کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، فتنوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کا نوجوان آج ارتکاب نہ کر رہا ہو، جن میں مبتلا نہ ہو، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس کو قیامت کے قریب کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی برائی ہے کہ جس کی آج کثرت نہ ہو؟ زنا کی کوئی کمی ہے؟ شراب کی کوئی کمی ہے؟ جوے کی کوئی کمی ہے؟ سود خوری کی کوئی کمی ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کی کوئی کمی ہے؟ ایک ایک گناہ بھی آپ گنتے چلے جائیں، معاشرہ ان گناہوں کی لپٹ میں آ چکا ہے، گھر گھر ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ کیا مرد کیا عورتیں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی اس نعمت کی قدر کرو، اور ان فتنوں میں اگر ہم خصوصیت سے کسی فتنے کا ذکر کریں تو سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑی تباہی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نشہ ہے، وہ نشہ ہے، وہ نشہ ہے، خواہ شراب کی صورت میں ہو یا دیگر صورتوں میں ہو، گانجے کی صورت میں ہو، ڈرگس کی صورت میں ہو، افیون کی صورت میں ہو، یا اسی طرح ٹیبلٹ کی صورت میں ہو، ٹینک کی صورت میں ہو، پیٹرول کی صورت میں ہو۔ کتنے مسلمانوں کے علاقے آج نشے کی وجہ سے تباہ و برباد ہیں، کتنے ماں باپ کا رونا رونا ہے، کتنے جو ہے بچے باوجود باپ رہنے کی یتیمی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کتنی عورتیں باوجود شوہر ہونے کے باوجود بیوہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کتنے ماں باپ کہ جن کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو کر خون کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کیا رونا رونا ہے، کیا تڑپنا تڑپنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر کوئی تقریباً ماں باپ ہونے کا احساس حاصل کیے ہوئے ہیں، صاحب اولاد کہ جنہیں اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی، آج یہ نہ سمجھ لیں ہمارے بچے تو محفوظ ہیں، فلاں کوئی مبتلا ہوگا، فلاں کوئی نشئی ہوگا، فلاں کوئی شرابی ہوگا، فلاں کوئی جواڑی ہوگا، فلاں کوئی سود خور ہوگا، فلاں کوئی زانی ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم کوئی آسمان میں زندگی نہیں گزارتے، ہم کوئی جنگل میں زندگی نہیں گزارتے، ہم کوئی الگ دنیا میں زندگی نہیں گزارتے، ہمارے گھر بھی اسی دنیا میں موجود ہیں۔
جہاں ہمارے نوجوان بھائی نشے کے عادی بن گئے. خطرہ ہے کہ اگر آج ہم اپنی اولاد کی فکر نہ کریں تو کہیں آج ہماری محفوظ اولاد ان برے نوجوانوں کی صحبت میں مبتلا ہو کر وہ بھی کل کے دن جو ہے شراب کے عادی نہ بن جائیں، نشے کے عادی نہ بن جائیں، زنا کے عادی نہ بن جائیں. اگر ایک گھر جلتا ہے اس کا اثر اسی گھر تک محدود نہیں ہوتا رہتا بلکہ پڑوسیوں پر بھی ہوتا ہے. میرے بھائیوں قدر کرو اپنی اولاد کی اور فکر کرو ان کی تربیت کے سلسلے میں. بلکہ کتنے گھرانے ایسے ہیں باپ کو کانوں کان تک خبر نہیں مگر بیٹا تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، زنا کا عادی بن چکا ہے، شراب کا عادی بن چکا ہے، نشے کا عادی بن چکا ہے. صحت خراب، جوانی خراب، گھر تباہ، خاندان تباہ، دنیا تباہ، آخرت تباہ. بتاؤ ان نوجوانوں کو سمجھاؤ. آج ایک تو ان سے نفرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری، میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے لیے کہ محبوب خدا کے فرمان کو تمام مسلمانوں تک پہنچایا جائے اور برائیوں سے روکا جائے، نیک کاموں کا حکم کیا جائے، خصوصیت سے ان نوجوانوں کو سمجھایا جائے. اس کے لیے خاص طور پہ پڑھے لکھے احباب، اسی طرح ذمہ دار احباب، صاحب ثروت احباب، ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس فکر میں نہ رہیں کہ صرف اپنی اولاد کی فکر کر لیں گے، معاشرے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، محلے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قوم کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بھائیوں، آج اگر ہم دوسروں کی اولاد کو نظر انداز کرتے ہیں، قوم کی فکر سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، یاد رکھو اگر آج ہمارے سینے میں دوسروں کا درد نہیں ہے، ایک وقت آئے گا اگر یہ ہماری نسل تباہ ہو گئی تو دوسروں کے سینے میں ہماری نسل کی کوئی فکر نہیں ہوگی. آج اگر آپ نے دوسروں کی فکر کی ہے، دوسروں کی اولاد کی آخرت کی فکر کی ہے، قوم کی فکر کی ہے، ملت کی فکر کی ہے، اللہ کے سامنے آپ نے رویا ہے، مانگا ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. اگر آج آپ کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں، اللہ کے دربار میں روتے ہیں، وہ بھی کسی کی اولاد ہے، ان کے بھی باپ ہیں، ان کی بھی مائیں ہیں، ان کے بھی بھائی ہیں، ان کا بھی پریوار ہے، ان کی بھی اولاد ہے، ان کا بھی گھر و بار ہے. اگر آپ کی محنت سے، آپ کی دعا سے، آپ کی فکر سے کوئی نشئی نوجوان سدھر گیا، راہ راست پر آ گیا، اللہ کی عزت و جلالت کے قسم اللہ آپ کی نسل کو آباد کر دے گا، اللہ آپ کی اولاد کو آباد کر دے گا، اللہ آپ کی ذریت کو جنتی بنا دے گا. اگر آپ کو صرف فقط اپنی پڑی ہے، گھر کی پڑی ہے، دوسرے بھاڑ میں جائیں، قوم بھاڑ میں جائیں، ملت بھاڑ میں جائیں، دوسروں سے ہمیں کیا لینا دینا، جن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمارے دل میں فکر پیدا نہیں ہوتی. یاد رکھیں کہیں ایسی گھڑی نہ آ جائے کہ جو آج ماحول ہم دوسروں کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں وہ کہیں میرے گھر میں پیدا نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ، ایک تو ان نوجوانوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، معاشرے سے الگ نہیں کر سکتے. یہی آنے والے دنوں میں اسلام کے لیے مستقبل ہے، اسلام کی طاقت ہے، دین کی طاقت ہے، سارے عالم میں اسلام کے پہنچانے کے لیے یہی ذریعہ ہے. مگر صحیح طور پر آج اگر ان کی فکر نہ کی جائے، غیروں کو ہتھیاروں کے ذریعے ہمیں تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں ہماری نسلوں کو مٹانے کے لیے
دنیاوی ایٹمی طاقتوں کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ایک چیز کافی ہے کہ باطل پرست نے آج دشمنان اسلام نے باوجود جان بوجھ کر بلکہ پورے منصوبے کے ساتھ جس برائی میں فتنے میں مبتلا کر دیا، یہی برائی مسلمانوں کے نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ برائی نشے کی صورت میں ہے، وہ برائی گانجے کی صورت میں ہے کہ دشمنان اسلام کو اچھی طرح پتہ چل گیا کہ کس طرح مسلمانوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے، ان کے نسلوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ انہیں تباہ کرنے کے لیے ایٹمی طاقتوں کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں تباہ کرنے کے لیے دنیاوی ہتھیار کی کوئی ضرورت نہیں۔ نشے کا عادی بناؤ، نشے کا عادی بناؤ، خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ نشے کا عادی بنا دو، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، قوم تباہ ہو جائے گی۔ وہی تو ہو رہا ہے آج، دنیا بھی غارت، صحت بھی غارت، آخرت بھی غارت۔ کتنے کیس کتنے نوجوانوں کے سلسلے میں دیکھنے میں صحت مند نظر آتے ہیں، شادی کرو ایک ہفتہ نکاح قائم نہیں رہتا کہ شوہر بیوی کے قابل نہیں، نشہ کر کر کے نامرد ہو چکا ہے، آج اولاد نہیں ہو رہی ہے، ازدواجی زندگی تباہ ہے، ماں باپ کا رونا رونا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایسی تباہی، یہی تو وجہ تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، نشہ یہ تمام برائیوں کی بنیاد ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، کہ شراب یہ وہ عظیم گناہ ہے، زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے، سود کھانے سے بڑا گناہ، قتل کرنے سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے وہ نشے کا استعمال کرنا ہے۔ کلو مسکرین حرام، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے، ہاں کوئی ٹینک کے ذریعے، کھانسی کی ٹینک، کتنے حد تو یہ ہو گئی کہ مسجد کے بیت الخلا میں بھی آپ کو ٹینک ملنے لگیں گے، کتنے نشے کے باٹل آپ کو بیت الخلا میں، کتنی شکایتیں آ رہی ہیں، کتنی گلیاں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ہماری قوم ہے، ہماری ملت ہے، ہمارے مسلمان ہیں، ایک تو انہیں اس طرح اللہ رسول کے قریب کرو، انہیں بتاؤ کہ تمہارا مقام کیا ہے اور دنیا میں تم کیوں آئے ہو، اور اللہ کی ان سے باوجود نشہ کرنے کے اگر دنیا والے انہیں نظر انداز کر دیں، ماں باپ گھر سے نکال دیں، سب الگ کر دیں، مگر پھر بھی اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ایک تالاب کے کنارے، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو، زہریلا بچھو پانی کی طرف دوڑ رہا ہے، تو میں نے دیکھا بچھی تو تیرتا نہیں مگر پانی کی طرف دوڑ رہا ہے، دیکھو کہ کیا کرے گا۔ جیسے ہی پانی کے قریب پہنچا ایک کیچوا آیا، بچھو اس پر سوار ہو گیا، اب ایک کیچوا اس کو اس کنارے سے اس کنارے کی طرف تیزی سے لے کر پہنچ رہا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھو آخر کیا اللہ کی قدرت ہے، تو جب میں اس کے پیچھے پڑ گیا تو دوسرے کنارے پر جب کیچوے نے اس بچھو کو دوسری کنارے پر پہنچا دیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں قریب میں ایک درخت کے نیچے کوئی سو رہا ہے، یہ بچھو اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں نے ایک لکڑی اٹھائی کہ کہیں سونے والے کو یہ نقصان نہ پہنچائے تاکہ میں اس کو مار کے ختم کر دوں، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اتنے میں کوبرا سانپ، زہریلا سانپ اس سونے والے آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ بچھو سانپ کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ کر کے سانپ کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح اس سونے والے کی سانپ سے حفاظت کرتا ہے، پھر بچھو دوبارہ اس کیچوے پر سوار ہو کر جس کنارے سے آیا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے دل میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی، میں سمجھنے لگا کہ شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے،
کہ جس طرح سام سے اللہ نے بچھو کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی، میرے دل میں خیال آیا کہ جب یہ بیدار ہو تو میں اس سے دعائیں لوں۔ جب میں قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے کہ قریب جانے نہیں ہو رہا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے اسے سمجھایا، ارے نادان، شراب پی کے تو پڑا ہوا ہے، مگر پھر بھی اللہ جاگ جاگ کے تیری حفاظت کر رہا ہے کہ دیکھ باوجود تیری اس عظیم برائی کے اللہ نے کس طرح تیری حفاظت فرمائی۔ جب اس نے دیکھا کہ سانپ مرا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں اس نے وہ سچی توبہ کی، ساری زندگی پھر کبھی اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میرے بھائیوں بتاؤ ہمارے نوجوان بھائیوں کو کہ اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے، شاید کہ اللہ کی محبت کو جان کر ان کی زندگی میں ہدایت کی روشنی پیدا ہو جائے، دل بیدار ہو جائے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ اللہ باوجود گناہوں کے، باوجود شراب کے نشے کے کتنی محبت کرتا ہے کہ ایک نوجوان 40 سال کہ جس نے شراب کی زندگی گزاری، کہنے لگا کہ حضرت آپ فرما رہے ہیں اللہ شرابیوں سے اتنی محبت کرتا ہے، نشہ کرنے والوں سے اتنی محبت کرتا ہے، جبکہ 40 سال کا میں عادی، میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، میرے بھائیوں نے بے دخل کر دیا، حتیٰ کہ مجھے اپنا بھائی نہیں سمجھتے، معاشرے سے مجھے الگ کر دیا گیا، کیا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں ہاں، وہ انتظار کر رہا ہے کہ تو سچی توبہ کر لے۔ اس کی ایک چیخ نکلی، سچی توبہ کی، اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا۔ میرے بھائیوں ان نوجوانوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ اللہ کو اپنے ان بندوں کی کتنی فکر ہے جو نشے میں، جو شراب میں، اگرچہ کہ مختلف برائیوں میں مبتلا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس طرح کیوں نہ اس شرابی کو سمجھاتے، بلکہ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک مقام میں لوگوں کا بھیڑ ہے، لوگ جمع ہیں، پوچھا معلوم کیا، بتایا گیا کہ ایک شرابی ہے جس کا مذاق اڑانے کے لوگ جمع ہیں۔ تو حضرت نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا، کہا یہ بھی آخر کسی کی اولاد ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اس کا مذاق مت اڑاؤ، پتہ نہیں کب اللہ ہدایت دے دے۔ تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اپنی طرف سے کوشش کی، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پانی منگوایا، اس کا چہرہ دھو دیا اور کہا یا اللہ جتنی میری طاقت تھی میں نے وہ کر دیا، آگے اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے دن جب میں اپنے شیخ کے ساتھ تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے وہ شرابی موجود ہے۔ غیب سے آواز آئی، سری سختی تم نے اس کے چہرے کو دھو دیا، ہم نے اس کے دل کو دھو دیا۔ آج کوئی اللہ کے دربار میں رونے والا، قوم کی فکر کرنے والا ایسے بندے کی ضرورت ہے جو اپنی قوم کی فکر کرے، مسلمانوں کی فکر کرے، نسلوں کی فکر کرے، نوجوانوں کی فکر کرے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں۔ وقت کا تقاضا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جستجو کروں گا۔ آج یہاں سے یہ احساس اپنے دلوں میں لے کر جاؤ، اپنے دلوں میں قوم کی، مسلمانوں کی فکر کو لے کر جاؤ، اللہ سے مانگ کر جاؤ۔ جو دوسروں کی فکر کرتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کو سنوارتے ہیں، اس کے نسل کو سنوارتے ہیں۔ اللہ کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ ہی ہماری قوم و ملت پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں پر، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اللہ اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمیں
اور پوری قوم کو نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ موت سے پہلے ہمیں توفیق دے کہ مرنے سے پہلے کچھ تو اللہ کے دین کی خدمت کر کے دنیا سے ہم جائیں۔ ہر جمعہ جو بھی اللہ کی محبت میں اللہ کے گھر کا آپ خیال رکھتے ہیں، اس نیت سے اللہ کے گھر کی ہماری محنت سے تیری توفیق سے کسی ایک بندے کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ جب تک زندگی باقی رہے ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ دین پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور جب موت کی گھڑی آئے اللہ ہم سب کو ایمان کی کلمے کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر